دوپہر کا وقت تھا اور عرب کا تپتا ہوا ریگستان ایک عرب نوجوان اونٹ پر سوار تیزی سے جا رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ کوئی نخلستان مل جائے جہاں وہ دوپہر کو آرام کر سکے۔ دور سے اسے کھجوروں کا ایک جھنڈ نظر آیا۔ اس نے اونٹ کو اور تیز دوڑایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت نخلستان میں پہنچ گیا۔ درختوں کے سائے میں پہنچ کر وہ اونٹ سے اترا اور اونٹ کو بٹھا کر اس کا گھٹنا باندھ دیا۔ چشمے پر ہاتھ منہ دھو کر پانی پی کر درختوں کے سائے میں لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اونٹ نے اٹھنے کی کوشش کی، جس سے اس کے گھٹنے کی رسی کھل گئی اور وہ درختوں کے پتے کھانے لگا۔ نخلستان کے بوڑھے مالک نے اس کے مالک کو آوازیں دیں، مگر نوجوان تو گہری نیند سو رہا تھا۔ اس پر بوڑھے نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ پر دے مارا، جو اس کے سر میں لگا۔ اتفاق کی بات تھی کہ یہ ضرب ایسی کاری ثابت ہوئی کہ اونٹ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پچھلے پہر نوجوان بیدار ہوا اور ادھر ادھر اونٹ کو تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی باغ میں اسے اپنا اونٹ مردہ حالت میں ملا۔ یہ دیکھ کر نوجوان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا اس کی طرف چلا آ رہا ہے۔ نوجوان نے کڑک کر پوچھا، میرے اونٹ کو کس نے مارا ہے؟ بوڑھے کے منہ سے ابھی یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اتفاقیہ طور پر یہ مجھ سے ہوا کہ نوجوان نے جھپٹ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ پل بھر میں بوڑھے کا لاشا زمین پر پڑا تھا۔ نوجوان ابھی حیرت سے بوڑھے کی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے دونوں جوانوں نے آ کر اس مسافر کو پکڑ لیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد حکومت تھا۔ مدینہ اس جگہ سے قریب ہی تھا۔ بوڑھے کے بیٹے نوجوان کو پکڑ کر دربار فاروقی میں لے گئے اور تمام ماجرا عرض کیا کہ اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو بلا وجہ ہلاک کر دیا۔ نوجوان نے معذرت کا اظہار کرتے ہوئے اقبال جرم کیا اور عدالت نے بوڑھے کو ہلاک کرنے کے جرم میں اسے سزائے موت کا حکم سنایا۔ جب امیر المؤمنین نے اس سے اس کی آخری خواہش دریافت فرمائی تو نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے سر پر قرض لے کر نہ مرو۔ مجھ پر ایک یہودی کا قرض ہے، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس قرض کو بے باک کر آؤں اور پھر اپنی سزا بھگتوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے سکے تو مجھے تم کو عارضی طور پر رہا کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ نوجوان نے مجمع پر ایک نظر ڈالی۔ اس میں کوئی بھی اس نوجوان کو نہیں جانتا تھا۔ نوجوان حیران کھڑا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، میں اس نوجوان کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے ان الفاظ نے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اگر یہ نوجوان نہ آیا تو آپ کو اس کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، امیر المؤمنین، میں نے اپنا انجام سوچ لیا ہے، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان نوجوان کہیں بھی اپنے آپ کو اجنبی سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اسلامی برادری عطا کی ہے، اس کی بنا پر یہ میرا بھائی ہے اور میں بخوشی اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ نوجوان کو آزاد کر دیا گیا اور اس کی واپسی کے لیے ایک مدت متعین کر دی گئی۔ یہ نوجوان بہت دور دراز علاقے کا رہنے والا تھا۔ منزلیں طے کرتا ہوا وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنے گھر والوں کو تمام واقعات سنایا، جس سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بہت سے لوگوں نے صلاح دی کہ یہاں تمہیں کون پکڑنے آئے گا، اب مدینے نہ جاؤ، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مسلمان کبھی غلط وعدہ نہیں کرتا۔ ایفائے عہد ہر مسلمان کا فرض ہے۔
اس لیے میں ضرور جاؤں گا۔ یہودی کا قرض بے باک کرنے کے بعد ایک تیز رفتار سانڈنی لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ آج اس نوجوان کی میعاد کا آخری دن تھا۔ سب کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آج اس عربی نوجوان کے بدلے میں قتل کیے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سخت پریشان تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، سب کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ عوام کی نگاہیں آنے والے راستے پر جمی ہوئی تھی، مگر ادھر سے کسی کے آنے کا نام و نشان تک نظر نہ آتا تھا۔ اب وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جرأت سے میدان میں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ جلاد کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مارنے کا حکم دیا جائے کہ مجمع میں ایک دم شور ہوا۔ ٹھہرو ٹھہرو، ادھر دیکھو، گرد و غبار اڑ رہا ہے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک سانڈنی سوار نوجوان آتا نظر پڑا۔ لوگ چلا اٹھے، دیکھو وہ نوجوان آ رہا ہے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ نوجوان اس مجمع میں تھا۔ اس نے سانڈنی سے اترتے ہی معذرت کی کہ میری ذہن کا تنگ ٹوٹ گیا تھا، جس کے باعث مجھے دیر رکنا پڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے محسن کی جان بچ گئی۔ اب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان کی شرافت اور ایفائے عہد نے سارے مجمع پر سناٹا طاری کر دیا، اور لوگ دل سے اس نوجوان کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ اتنے میں بوڑھے کے دونوں بیٹے مجمع سے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو کھڑے ہوئے اور عرض کیا، امیر المؤمنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ایک سچا مسلمان ہماری وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، میری بھی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ نوجوان بچ جائے۔ اس احسان کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان کی آزادی کا حکم دے دیا۔ السلام علیکم۔